جو چوٹی کا خارجی ہے، یہ وہ شخص ہے۔ امام عبد الکریم شارستانی لکھتے ہیں جب سید زید بن علی نے اعلان کیا، خطبوں میں کہنے لگے کہ تمام آل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں علی سب سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری زندگی میں کسی بندے کو نہیں مارا تھا، حضرت عمر فاروق نے صرف اپنے ماموں کو قتل کیا تھا، لیکن علی تو ایسا آدمی تھا نا 40,000 سورما عرب کا سان جنے تک مارے جنے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، چوٹی کا نامی آدمی، تاریخ جو اس کو مانتی ہے وہ نامی آدمی ہے۔ پھر مولا مرتضیٰ نے مارا تو پھڑکتا ہوا نظر آیا۔ جس وقت بدر کی جنگ میں ولید بن عتبہ میدان میں آیا، اس وقت سرکار نے اپنے پوری آرمی کو دیکھا، سب سے پہلے نام لیا این علی۔ معلوم ولی میدان کے دھنی ہوتے ہیں، یہ پہلی امتوں کا بھی ولی ساز ہے، اس امت کا بھی ولی ساز ہے۔ پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری جلد دوئم صفحہ 119 سے بحث شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے میں کے تحت یہ بحث ہے۔ کہتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام و علی تیری ذات پر قربان۔ دنیا میں جتنے ولی آئے انہوں نے کرامتیں دکھائی، لیکن تو ابھی آیا نہیں، تیری کرامتیں کائنات میں آئی بات خیال شیف ہے۔ تو وہ کہنے لگے میرے باپ نے جس کا نام علی ہے، ان کو بناتے تو 2 دن بھی خلافت نہ چلتی، کیونکہ 40,000 آدمی جو مارے ہوئے تھے نامی آدمی تھے، اس ایک آدمی کی وجہ سے ہزار آدمی ناراض تھا، میرا ماموں مارا ہے، میرا چاچا مارا ہے، میرا دادا مارا ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا، ایسا بندہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو بنایا جاتا تو دوسرے دن خلافت ٹوٹ جاتی۔ وہ بے ضرر آدمی تھے، انہوں نے کسی کا بگاڑا کچھ نہیں تھا، اس لیے ان کو بنایا۔ اچھا امام حنیفہ وہ تو افضل سمجھتے ہیں، آپ نے ان سے بیعت کیوں کی؟ سنی بنے پھرتے ہو، آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے امام کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد سوال اٹھا پھر آپ بتائیے، آپ ان کو افضل نہیں سمجھتے تو خلیفہ کس نے مانتے؟ انہوں نے کہا میں خلیفہ مانتا ہوں، اس لیے مانتا ہوں کہ میرے دادے نے ان کو خلیفہ مانا، میں 2 رخا آدمی نہیں ہوں۔ میرے دادے نے جن کو خلیفہ مانا ہے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میں ان کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، یہ میرے دادے کے مذہب کے خلاف ہے۔ جتنے بھی سادات شیعہ بنے پھرتے ان سے کہتا ہوں کہ علی مرتضیٰ نے وہ تمام دور ان کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اگر وہ پڑھی ہے تو آپ اپنے دادے کی پیروی کریں۔ اور جس وقت ان کو شہید کر دیا گیا سید زید بن علی کو، تو ان کے بعد ان کے مرید تھے، شاگرد تھے، ہاتھ پر بیعت تھی، ان کو اب اہل سنت نے خلیفہ بنایا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے پھر دوبارہ ان سے بیعت کی، وہ بھی علی مرتضیٰ کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ ائمہ اہل بیت میں ایک شخص ایسا نہیں جو علی مرتضیٰ سے کسی کو افضل سمجھتا ہو۔ یہ بات استاد ابو زورہ مصری نے جو امام ابو حنیفہ کتاب لکھی ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہے، اور جو بڑا مشہور ہے علامہ ابن عبد البر، ایسا چوٹی کا آدمی ہے، چبھتی جگہوں کی چٹکی لیتا ہے لیکن کوئی چو نہیں کر سکتا، چٹکی بھی ایسی غضب کے لیتا ہے کہ سارے محلے کو درد ہونے لگتا ہے، لیکن اف کوئی نہیں کر سکتا، اتنا زور والا آدمی ہے۔ علامہ ابن عبد البر ان کا اس پر اختلاف گزرا خود صحابہ میں کہ کون افضل ہے، علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں گزرا کہ اور بھی کوئی ان کے مقابلے کا ہے۔ علامہ رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے اجماعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابو بکر و اما علی،
اس پر امت کا اجماع گزرا ہے کہ پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہ یا ابو بکر ہے یا علی ہے۔ ان دو قولوں پر اختلاف قائم رہا۔ بعد میں امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا ان دو قولوں میں سے کسی ایک قول پر آپ اتفاق کر لیں، اجماع کر لیں، ہو سکتا ہے؟ ان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا؟ غور فرمائیں۔ شمس الائمہ سرخسی کی اصول السرخسی، اس کا صفحہ نمبر 318، یہ جو جتنے صفحے پڑھتا جا رہا ہوں اس وقت میں نے یاد نہیں کیے، پہلے سے یاد ہے۔ اب چک چک کر کے دیکھیں، اگر غلط لکھ دے خدا سے موار میں سے موار۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مرنے سے قول باطل نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ مرنے سے قول باطل نہیں ہوتا۔ یہ دو دھڑوں کا اختلاف تھا، یہ بھی صحابی تھے وہ بھی صحابی تھے۔ ان دونوں میں سے کسی کی ترجیح کی وجہ اس وقت نہیں سامنے آ سکی، اتفاق نہیں ہو سکا، تو ایک دھڑے کے قول پر آپ نے اتفاق کر لیا، تو جن کے قول کو تم نے نظر انداز کیا ان کی عتق کی ہے تم نے، لیکن وہ بھی صحابی ہیں، اس پر ان کا قول باطل نہیں، مر گئے ہیں وہ لیکن قول باطل نہیں۔ ایک قول پر تم اگر اتفاق کر لیتے ہو اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھے پتا ہے جتنے بھی اس پر اعتراضات ہوتے ہیں میں نے وہ پہلے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کون کون سا اعتراض ہو سکتا ہے اور کیا کیا اس کا جواب ہوتا ہے۔ مرنا ہے، جان چھوڑنا ہے، جو کوئی برا کام کر جائے بچے گا نہیں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس کو رضائے الہی کے لیے بڑی پوری تحقیق سے کیا ہے، اور لاکھ روپے سے لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کی کتابیں خریدی ہیں۔ کوئی اہل سنت والجماعت کی کوئی اصول کی کتاب ایسی نہیں جو میرے کتب خانے میں ہو، یونیورسٹی میں نہیں ہوگی لیکن میرے کتب خانے میں ہے۔ جس کا کتاب میں نام پڑھتا گیا، سنتا گیا، لکھتا گیا، مہیا کرتا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس ملک میں آ کے جو طالب علم میرے شاگرد تھے ان کو پڑھایا تھا، یہاں پہنچایا، ان کو خطیب مقرر کیا، انہوں نے 5-5 6-6 مکان خرید لیے۔ میں 37 سال تک اپنے مدرسے کے ایک کمرے میں رہا ہوں، اس کے بعد میں نے مکان خریدا۔ کیا کرتا رہا ہوں؟ کوئی نشہ نہیں کرتا، کوئی مزے کی چیز نہیں کھاتا، بازار کی کوئی چیز کھانے کا عادی نہیں ہوں، بازار سے صرف پانی پی لیتا ہوں، چیز کوئی نہیں کھاتا ہوں۔ کیا کرتا رہا ہوں؟ کہا وہ جتنے پیسے اللہ دیتا رہا سب کتابیں خریدتا رہا۔ شمس الائمہ سرخسی نے جلد نمبر، اس کے ہے ہی 2 جلد، جلد اول میں صفحہ 318 میں انہوں نے بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا جب تک تمام اہل مدینہ شریک نہ ہوں، اتفاق نہ کریں، جب تک اطرت رسول شریک نہ ہو، ہے نا، جنہیں نہیں کہا، انہوں نے کہا مولوی رلن یا نہ رلن، فاطمہ نے پتر ضرور شامل ہو۔ تمام مجتہدین مدینہ اور اطرت رسول یہ شامل ہو تو وہ اجماع ایسا ہے اس کا منکر کافر ہوگا، اس کے سوا جتنے بھی اجماع ہیں وہ بوگس ہیں، کسی کا بھی انکار دے کچھ نہیں بگڑتا کسی کا۔ آئی بات خیال؟ اگر 2 قولوں پر اختلاف گزرا ہے اس میں انہوں نے ایک قاعدہ دیا، وَلَمْ يَسْبِقُ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌ، جس پر تم اتفاق کرنا چاہتے ہو اس پر پہلے ٹھہرا ہوا اختلاف نہ گزرا ہو۔ اگر ٹھہرا ہوا اختلاف گزرا ہے تو آپ نے جن کے کہے پر اجماع کر لیا ہے وہ تو کر لیا ہے، جن کے نظر انداز کیا ان کو تم نے جاہل کہا ہے، ان کو جاہل کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ بعد میں سید نفس زکیہ سے بیعت کی، اس کے بعد ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، کہا کہ اس عقیدے سے باز آؤ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ عشق کے داغ جیلوں کی ترشیوں سے دور نہیں ہوا کرتے، جو جو ستاتے چلے جاؤ گے تو عشق میرا فروغ پاتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح اجماع کی بحث اختتام پذیر ہوئی، لیکن یہ مسئلہ کہ کون افضل ہے
میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتا ہوں، لیکن جمہور کی رائے کے مطابق اجماع کسی کتاب میں ثابت نہیں، اجماع ثابت، جتنے بھی اجماع کہتے ہیں اجماع کی حقیقت سے آشنا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھے بڑے سے بڑے بزرگ، چھوٹے سے چھوٹے دوست سے بات کرتے ہوئے کوئی گریز نہیں، جس کا جی چاہتا میرے ساتھ بات کر لے۔ آئے میرے پاس، اکیلا آئے، کتابیں لے آئے، ساتھ ایک آدمی بے شک لے آئے جو کتابیں اٹھائے، میں کتابیں مہیا کروں گا، آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا اور کھانا بھی کھلاؤں گا، کوئی حد تک کا کلمہ بھی نہیں کہوں گا، ماں کا لال بڑے، جس کا دل چاہتا میرے ساتھ بات کرے۔ مجھے پتا یہ بات تنہائی کی کوٹلی کی نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ساری دنیا میں جائے گی، ہندوستان کے، پاکستان کے، انگلینڈ کے، ہالینڈ کے سب علماء کرام سنیں گے، مگر میں یہ کہنے میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، مجھے کوئی گریز نہیں، کوئی بھی بزرگ آ جائیں عزت و ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کروں گا اور ان کی تسلی کی حد تک ان کے پیچھے جاؤں گا، اور جتنے اعتراضات کریں گے ایک ایک اعتراض کے 20 جواب انشاءاللہ دوں گا۔ آئی بات خالص نہیں۔ اب امام ابو حنیفہ کو ہم نے کیوں عالم مان کر کے ان کے پیچھے چلے کہ وہ جس زمرے کے آدمی ہیں اس نے اولیاء اللہ پیدا کیے، اور ایسے اولیاء اللہ پیدا کیے جو ولی ساز ہیں۔ یہ بات سب نے لکھی ہے، بالخصوص امام ربانی مجد الرسانی